اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ گفتگو نماز کے احکام کے حوالے سے واجبات نماز کے واجبات کتنے ہیں تو عرض کیا کہ نماز کے واجبات 11 ہیں، جن کی تقسیم رکنی اور غیر رکنی میں ہم نے کی۔ رکنی وہ جن کو ہر صورت میں بجا لانا ہے، جانے سے اگر ان کو چھوڑ دیا نماز باطل ہے۔ اسی طرح غیر رکنی وہ کہ جان کے چھوڑا تو نماز باطل ہے، اگر انجانے سے چھوٹ جائے تو نماز ٹھیک ہے۔ تو آپ کو عرض کیا تھا کہ 5 ایسے رکنی واجبات ہیں نماز کے اندر جن کو ہر صورت میں ہم نے بجا لانا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے تکبیر الاحرام تھا، قیام سے رکوع اور 2 سجدے۔ یہ وہ رکنی عمل ہیں جن کو ہم نے ہر صورت نماز کے اندر بجا لانا ہے۔ بات ہماری سجدے کے احکام میں تھی، کل ہم نے سجدے کی گفتگو کی اور بتایا سجدہ کیسے کرنا ہے اور سجدہ کر کے اٹھنا کیسے۔ اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ سے اگلی رکعت کی طرف چلیں، ایک چیز جو یہاں پہ یہ 2 سجدے جب کر لیا ہے تو اب ایک اور واجب ہے، وہ ہے تشہد، کہ ہم نے تشہد پڑھنا ہے اور ہر دوسری رکعت کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک فارمولہ، کلی فارمولہ ہے کہ جتنے بھی نوافلی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے اور اس کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے وہ کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ صرف 2 رکعت ہمیشہ، چاہے 100 رکعت بھی پڑھنی ہے تو آپ 2 کر کے پڑھنی ہے، 10 رکعت بھی پڑھنی ہے تو 2 کر کے ہی پڑھنی ہے۔ یہ نفلی نماز کا فارمولہ ہے کہ 2 کر کے اس کو انجام دینا ہے۔ ہاں باقی رہ گئی واجب نماز ہے تو نماز فجر ہے ہی 2 رکعت، تو اس کی دوسری رکعت کے بعد 2 سجدوں کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے تو تشہد پڑھنا ہے۔ اسی طرح نماز ظہر میں اس کی 4 رکعت نماز ہے، اسی طرح عشاء ہے تو اس کی ہر 2 رکعت کے بعد، یعنی دوسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد آپ کو اسی طرح 2 زانوں کے بیٹھنا ہے جیسے کل عرض کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے تشہد پڑھنا ہے۔ اس طرح نماز مغرب ہے تو دوسری اور 3 رکعت نماز ہے، اس کی تیسری رکعت کے بعد بھی ہم نے تشہد پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ جب حالت سکون میں آ جائیں گے تو پھر ہم نے کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ واجب ذکر ہے، کیا ہے؟ ہر صورت اس کو بجا لانا ہے۔ یہاں پہ جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ اگر مجتہد آپ کو اجازت دے تو اجازت ہے، وإلا اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میری دل کی مرضی تو آپ کی دل اور میری دل کی مرضی کا نام اسلام نہیں ہے۔ اگر آپ نماز ویسے پڑھتے ہیں دل کی سن کے تو نماز باطل ہے، آپ کو دوبارہ سے اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے بعد اگر تو ہے 2 رکعت نماز تو پھر تو اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے سلام۔ یہ ایک اور واجب غیر رکنی کہ اگر اب آپ چاہتے ہو کہ میں نے اچھا یہاں مستحبات بھی میں نے جان کے آج ایک ذکر ترک کیا جو مستحب ہے، جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ جیسے دوسری رکعت کے بعد الحمدللہ کہنا جی، اور آخری رکعت کے اندر ذکر ہے بسم اللہ وباللہ بسم اللہ وباللہ والحمدللہ وخیر الاسماء للہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ مستحب ذکر ہے، اگر آپ کرتے ہو تو اس میں آپ کو اجر زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو تو نماز آپ کی البتہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جو واجب ذکر ہے اس کو نہیں چھوڑنا تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ گڑبڑ نہ ہو۔ تو اب جیسی آپ نے تشہد پڑھ لیا، درود پڑھنا واجب عمل تھا وہ پڑھ لیا، اب اگر 2 رکعت ہے تو اب حکم ہے کہ نماز تمام کرنی ہے تو سلام پڑھنا پڑے گا۔ یہ بھی واجب ہے اور غیر رکنی میں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
تو لکھے کہ آپ جو ہے نماز تمام کر سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ کہ السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو آپ نے عربی زبان میں ہی کہنا ہے، اس لیے کسی اور زبان میں آپ ادا نہیں کر سکتے، اس وجہ سے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، لکھ کے یاد کریں، ہاتھوں پہ لکھ کے یاد کریں، چلتے پھرتے کریں، کتابیں اٹھا کے یاد کریں۔ نماز سیکھنا واجب ہے، کیونکہ اس کو اگر نہیں سیکھتے ہیں پکڑ ہوگی۔ کیوں؟ آج ذرائع ممکن، ہر چیز آسان ہے۔ پہلے تھا مدرسے جانا پڑتا تھا، مولوی صاحب کے ترلے لینے پڑتے تھے، مولوی صاحب نماز سکھا دو، بتا دو، وہ کہتا تھا کل آؤ پرسوں آؤ، کچھ بھی کہہ دو۔ ایسا اگرچہ ہوتا نہیں ہے، جس نے یہ لباس پہن لیا اسے پتہ ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ سڑک کنارے بھی کوئی سوال کرے نا تو اس کو جواب دینا اس پہ واجب ہے۔ جی تو اب تو ایسا ہے، اب تو نیٹ بھرا پڑا ماشاءاللہ، آپ کے پاس جو موبائل ہے اس نے اتنا آسان کر دیا، تو اتنے زیادہ جو ہے آپ کے پاس مواقع ہیں سیکھنے کے، گھر بیٹھ کے فرصت میں نماز بھی سیکھ لیجئے۔ بچوں کو کارٹون لگا کے دیں جس کے اندر نماز سکھائی جا رہی ہے۔ جی انشاءاللہ میں کل یا پرسوں جو ہے آپ کے سامنے وہ جو غفلت، وہ جو دھوکہ ہم سب دیتے ہیں اپنی میتوں کو، اس کی طرف متوجہ کروں گا کہ نماز میت کیسے پڑھنی، نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے۔ عرض کیا تھا جو اپنی میت کو سب سے پہلے دھوکہ دیتے ہیں وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نماز جنازہ سننی نہیں ہوتی، پڑھنی ہوتی ہے۔ تو جس کو تکبیریں ہی نہ آتی ہوں جی تو سامنے ماں کا جنازہ تو بیٹا ماں کو دھوکہ دے گا، باپ کا جنازہ تو بیٹا ماں کو سب سے پہلے دھوکہ دے رہا، بھائی بھائی کو دے رہا، عزیز کو پہلی صف کی جنگ اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سیدی صاحب 40 بندوں کی سفارش جنازے کے اوپر کہ اللہ لا نعلم الا خیرا، کہ ہم نہیں جانتے صرف خیر ہی جانتے، یہ صرف کہہ لینا اور دعائے مغفرت کر دینا۔ اللہ کہتا ہے مجھے حیات کی میں اس پہ عذاب حاصل کرو۔ تو اب 40 لوگوں کو آتی نہ ہو جی، ایک امام ایک بندے کی تو دعائی قابل قبول نہیں جی، تو یہ سسٹم ظریفی ہم سب کی ہے۔ تو انشاءاللہ مختصر میں انشاءاللہ کہ کتنا مختصر نماز جنازہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، اور کم از کم آپ یہیں بیٹھ کے یاد اس کو کر لیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہاں پہ جو آگے جو مسائل ہیں میں چاہتا ہوں نماز کو آج تمام کیا جائے، صرف 2 یا 3 منٹ میں اس کو ختم کروں گا، زیادہ زحمت نہیں۔ اس کے بعد جو سلام ہے، اس کے بعد جو باقی احکام رہ جاتے ہیں، واجبات رہ جاتے ہیں، ان میں ہے ترتیب، کہ ہم نے جس ترتیب سے ہمیں نماز کا بتایا گیا ہے ہم اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ اپنی مرضی سے سجدے پہلے کر لیں، رکوع بعد میں کر لیں، تشہد پہلے رکعت میں پڑھ لیں یا پہلے تشہد پڑھ لیں پھر سجدے کر لیں، نہیں ایسے نہیں۔ جیسے ترتیب بتائی گئی ہے اس یہ ترتیب ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے میں نے اپنی مرضی سے نہیں چلنا۔ پھر اگلا واجب جو پہلے رکنی ہے وہ ہے موالات، کہ ہر عمل کو ہم نے پے در پے کرنا ہے، وقفہ نہیں لے کے آنا جی، ایسا وقفہ نہیں نماز میں آنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ پتہ نہیں سو گیا ہے کھڑک جی۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ خاموشی ہے، یہ وقفہ، پھر الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ یہ خاموشی جو ٹھہرنا ہے ہمارے اندر شرط ہے کہ ہم نے موالات رکھنی ہے، غیب نہیں لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ اور سمع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا آپ کہاں جا رہا ہوں؟
تو اب ان کے نزدیک ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، جو فقہ ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اور ان کے درمیان فرق آ گیا، ہمارا یہ گیپ گنا جاتا ہے اتنا زیادہ جو وقفہ ہے کہ وقفہ ہماری نماز کو باطل کر دیتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اگر قیام سے رکوع کے اندر بھی ہمیں اگر کہا گیا نا رکنا ہے، تو ایک لازم کے لیے نیت کے ساتھ رکنا ہے، لمبا ٹھہرنا نہیں ہے جی۔ تو اس چیز کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا۔ دعائے قنوت بہت زیادہ تاکید ہے کہ دوسری رکعت میں کوئی بھی دوسری سورت جو پڑھیں اس کے بعد دعائے قنوت ہے، کوئی ذکر کر لیں، کسی زبان میں کر لیں، آپ کر سکتے ہیں جی، کچھ نہ کریں، سبحان اللہ کہتے ایک دفعہ، وہ بھی ذکر ہے اور بہترین ذکر ہے جی۔ اگر آپ بھول گئے، رکوع میں نہیں گئے ابھی، تو پھر رکوع میں واپس جاؤ، پہلے جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھو۔ اور یہ بھی ہے کہ ہاں اگر رکوع میں چلی بات میں ابھی الجھانا نہیں چاہتا، ہر صورت میں آپ کو کوشش کرنا ہے کہ دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ نماز جماعت کے احکام کیونکہ خاص احکام ہیں، اس وجہ سے میں اس کو بھی ٹچ نہیں کروں گا، انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات ہوگی۔ پر آج شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے، اور پھر جو ہے آج پھر شب قدر کی رات میں سے متوقع رات ہے، اس وجہ سے آج کی رات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج رات بھی کوشش کیجئے کہ اعمال کرنے کی، وہ کم از کم وہ مختصر اعمال جو قرآن کے ہیں ان کو کم از کم مبارک جناب ہر کسی کے پاس ہے، ہر گھر میں، ہر موبائل میں وہیں سے نکال کے 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ جو لگے گا خدا کے لیے آج کی رات نکال لیجیے گا، خدا انشاءاللہ جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اور اپنے مرحوم کے لیے اور کچھ نصیب کی سورت فاتحہ پڑھ کے سب کو ہدیہ کر دیجیے گا۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو